واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا واذکر فی الکتاب ابراہیم سورت مریم آیت نمبر 41 ہے
کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ سچے نبی تھے۔ اس قول علی ابی ہی، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو کیوں عبادت کرتا ہے جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ یا آباتی، اب دیکھیں ادب سے کہا، تبلیغ بھی کی اپنے باپ سے تو ادب سے، اے میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا آباتی، اے میرے باپ، شیطان کی عبادت مت کیجئے، یقیناً شیطان رحمان کا نافرمان تھا۔ جی، حضرت ابراہیم اپنے والد کو کہہ رہے ہیں، یا آباتی، اے میرے ابا جان یعنی آزر، مجھے خوف ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب پہنچے گا، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ قال اراغب انت، کہا کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ اگر تم باز نہیں آئے میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، مجھے تم لمبی مدت کے لیے چھوڑ دو۔ قال سلام علیکم، تو کہنے لگے آپ پر سلام ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، یقیناً وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور تمہارے معبودوں سے، ان سے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ ہوں گا۔ یہ آزر ان کا باپ تھا جو بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا اور بت پرست بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا، تو اس کے سامنے آئے۔ فلما اعتزلهم، پھر جب وہ ان سے جدا ہوئے اور ان سے جن کو وہ اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے تھے، تو ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور سب کو ہم نے نبی بنا دیا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت سے حصہ عطا فرمایا اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرما دی۔ انہوں نے مانگا تھا کہ اللہ میری شہرت اچھی کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی شہرت ایسی کی کہ یہود و نصارہ اور مسلمان سب حضرت ابراہیم کی عزت کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، وَاذْكُرْ، وہ تو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری اچھی شہرت اللہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے کہہ دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا نام، آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ جہاں بھی کلمے کی صدا ہوگی تو لا الہ الا اللہ کے جتنے حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے اتنے ہی حروف ہیں، یہ قیامت تک یہ کلمہ جڑ کر رہے گا۔ اور جہاں پہ اللہ اکبر کی صدا ہوگی، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی کے بغیر اذان کیا ہے، وہ نامکمل ہوگی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیجئے، وہ بھی مخلص تھے، خالص کیے ہوئے رسول تھے اور نبی رسول تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ان کو پکارا داہنی طرف کے طور کی جانب سے، انہیں اپنے قریب کیا سرگوشی کے لیے۔ 70,000 پردے تھے، اللہ قریب کرتے رہے حتیٰ کہ ایک پردہ رہ گیا، اور فرمایا کہ سجدے میں انسان قریب ہوتا ہے رب کے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیجئے، وہ بھی وعدے کے سچے تھے اور نبی رسول تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے، اور اپنے رب کے ہاں وہ پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے نبی ان کو حضرت ادریس کا قصہ سنائیے، ان کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ سچے نبی تھے، ہم نے انہیں اٹھایا ایک بلند مقام پر، ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انبیاء میں سے انعام کیا، یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ سوار کیا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، اور جن کو ہم نے ہدایت دی، ہم نے چنا۔ جب ان پر رحمان کی آیتیں انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ناخلف اولاد آئی، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔
تو دیکھیں کہ اللہ نے تارک الصلاۃ نہیں کہا، فقد الصلاۃ نہیں کہا، کانوا کسالی فی الصلاۃ نہیں کہا کہ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا یا نماز کو گم کر دیا یا انہوں نے سستی کی، یا اللہ نے یہ نہیں کہا لم یصلوا، بلکہ کیا کہا اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، یعنی نماز سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ وہ جو نماز کا مقصد تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو انہوں نے نماز کا مقصد ہی نہیں سمجھا کہ فویل للمصلین، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جن کو نماز کا ہوش ہی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا کرنے آئی ہے، نماز ہمیں کیا سبق دینے آئی ہے، نماز ہمیں کیا سکھانے آئی ہے۔ ان کے اندر اتنی بھی تبدیلی نہیں آئی، لمبے سجدے کیے لیکن ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ کیا کرتے ہیں، صرف دکھاوے کی نماز ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس نے اتنا اثر بھی نہیں کیا کہ اگر کوئی سائل ان کے در پہ آئے، اگر کوئی چیز لینے کے لیے ان کے پاس کوئی آئے تو برتنے والی چیزیں، معمولی چیزیں، وہ گھر کی کوئی برتنے کی چیز بھی روک لیتے ہیں، نہیں دیتے، بخل کرتے ہیں۔ تو نماز کا مقصد بتا دیا کہ ان کے بعد ناخلف اولاد آئی جنہوں نے نماز سے فائدہ نہیں اٹھایا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے۔ دیکھیں ہم نے کوشش کرنی ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت یوسف بغیر والدین کے تھے، حضرت یعقوب کے ساتھ ان کے بھائیوں کا رویہ کیسا تھا اور حضرت یوسف کا رویہ کیسا تھا، تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ہی باپ تھے نا، تربیت کرنے والے ایک ہی تھے، وہ اولاد کیا تھی، وہ سرکش اور نافرمان تھی، اور حضرت یوسف اوبیڈینٹ تھے۔ حضرت نوح کا اپنا بیٹا 950 سال تبلیغ کی لیکن وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں آیا۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے بچوں کو ہدایت کے راستے پہ لے کر چلنا ہے، اور ہدایت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ایک تو ان کے لیے دعائیں کرنی ہے اور ایک اپنا عمل ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ماں جھوٹ بولے گی، اگر ماں بے ایمان ہوگی، اگر ماں بے حیائی کے راستے پہ چلے گی تو بچوں کو کیسے روکے گی؟ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم ان کو کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ ہمیں فالو کرتے ہیں۔ تو ہدایت بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ نصیب کر دیں۔ الا من تاب، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، ذرا بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ ہمیشگی کی جنت، وہ جنت وعد الرحمن عبادہ، جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا، غائبانہ طور پر کسی نے جنت کو نہیں دیکھا، یقیناً اس کا وعدہ تو پورا ہونے ہی والا ہے۔ تو کہا اقامت الصلاۃ، کہ سوسائٹی میں تم نے اس نماز کو قائم کرنی ہے۔ اللہ نے کہا نا اقامو، تمہیں سیدھے راستے پہ لے چلے گی، قیمہ، صراط مستقیم پر تمہیں چلائے گی، تم خود بھی سیدھے رہو گے اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر لے کر چلو گے۔ تو کہا نماز ختم ہوتی ہے تو اخلاق ختم ہو جاتے ہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ جنت میں نہیں سنیں گے کوئی لغو کلام، صرف کیا بات ہوگی، سلامتی کی بات ہوگی، اور ان کے لیے وہاں پہ رزق ہوگا صبح و شام۔ تلک الجنت التی، یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی ہوں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، بات بدل گئی، خطاب کا رخ بدل گیا، رنگ بدل گیا۔ اب حضرت جبرائیل کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی وحی نہیں آتی تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس پہ حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مرضی سے لے کر نہیں آتا، جب اللہ پیغام دیتے ہیں تب میں لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل کا بیان ہے وما نتنزل، اس کو ہم لے کر نہیں اترتے مگر اپنے رب کے حکم سے، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے، جو پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان، یعنی مستقبل، حال اور ماضی، سب اسی کا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب اور جو ان کے درمیان ہے، اسی کی عبادت کرو، ڈٹ جاؤ اس کی عبادت پر۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اللہ، صرف اللہ ہی کا نام ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسان، انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں زندہ نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ نہیں تھا؟ فَوَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم، ہم ان کو ضرور اکٹھا کریں گے، اور شیاطین کو، پھر ہم ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ، پھر ہم ضرور چھانٹ کر نکالیں گے ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو جو ان میں سب سے زیادہ سخت تھا رحمان کے خلاف سرکشی میں۔ ثم لنحن اعلم، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان کو جو اس سے پہلے
جو اس سے پہلے جہنم میں داخل ہونے کے لائق ہوں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ پل صراط پر کانٹے ہیں، آنکڑے ہیں، بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ گزرنے کی رفتار اعمال کے حساب سے ہوگی۔ کہا سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا کیا کرو۔ فإن علی الصراط مطایاکم، وہ صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی، پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ جتنے جذبے اچھی اور خالص نیت سے قربانی کی ہوگی تو اتنی تیز سواری گزرے گی پل صراط پر سے۔ تو کہا سب گزریں گے، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے اور حتمی فیصلہ ہے، طے شدہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم پرہیزگاروں کو بچائیں گے اور ہم ظالموں کو وہاں پہ گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیتیں واضح آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دو فریقوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنے گروہ ہلاک کر دیے جو ساز و سامان اور شان و شوکت میں خوب تر تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، کہہ دو کون ہے جو گمراہی میں ہے، کہہ دو جو گمراہی میں ہے تو رحمان اس سے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت، تو وہ جان لیں گے کہ مقام و مرتبے میں بدتر کون ہے اور کون ہے لا و لشکر کے اعتبار سے کمزور تر۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ زیادہ دے گا ان لوگوں کو جو ہدایت حاصل کریں گے، ہدایت اللہ ان کی بڑھاتا چلا جائے گا، ہدایت کی کرنسی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا؟ یہ عاص بن وائل کے بارے میں اتری اور کہنے لگا کہ مجھے مال اور اولاد دیا جائے گا۔ اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا؟ کیا اس کو غیب کی اطلاع ملی یا اس نے رحمان کے پاس کوئی عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم اس کو لکھیں گے جو وہ کہہ رہا ہے اور اس کے لیے ہم عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ حباب بن عرد سے اس نے قرض لیا اور جب وہ قرض لینے گئے تو کہنے لگا کہ دنیا میں بھی اللہ نے مجھے مال دیا، آخرت میں بھی میں ہی مالدار ہوں گا، تو قیامت کے دن تیرا حساب چکتا کر دوں گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث ہوں گے ان کے جو وہ کہتا ہے، وارث ہوں گے اس کے مال کے جو وہ کہہ رہا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔ کلا، ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹا ان پر مخالف ہوں گے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، وہ انہیں خوب اکساتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، آپ ان پر جلدی مت کیجیے، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم متقین کو جمع کریں گے، متقین کو جمع کریں گے رحمان کی طرف وفود کی صورت میں، گروہ کی صورت میں۔ ونسوق المجرمین، اور ہم مجرموں کو گھسیٹ کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے۔ لا یملکون الشفاعۃ، وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے مگر جس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا رحمان نے تو بیٹا بنا لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، کہا تم یہ ایک بہت ہی بھاری بات لائے ہو، اور اتنی بھاری بات ہے تکاد السماوات کے ان قریب آسمان اس جملے سے پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر جائیں۔ تو اللہ کا غضب ان کو للکار رہا ہے، کہا اتنا برا جملہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنایا۔ وما ينبغي للرحمن، رحمان کے لیے مناسب ہی نہیں کہ وہ بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، سب کچھ جو آسمان و زمین میں ہے وہ سب اس کا ہے، سب بندے کی حیثیت سے غلام بن کر رحمان کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ لقد احصاہم، اس نے انہیں شمار کر لیا ہے اور پوری پوری گنتی کر رکھی ہے۔ وکلہم آتیہ، سب کے سب اس کے پاس قیامت کے دن تنہا آئیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔
مومنوں کی آپس کی محبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے اس کو قرآن پاک کو آپ کی زبان مبارک سے آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ساتھ متقین کو خوشخبری دیں اور آپ خبردار کریں اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ بہت خوبصورت آخری آیت ہے کہ حل تحس منہم من احد، جو چلے گئے کیا تم نے ان میں سے کسی کو محسوس کیا یا کسی کی آہٹ سنی، کسی کا میسیج آیا، کسی کا پیغام آیا، کوئی مڑ کر آیا؟ کہا نہیں، کوئی دوبارہ مڑ کر نہیں آیا، ایک ہی بار میں آنا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔